بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، دوسرا دہا میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مغفرت کا دوسرا دہا ہے، اور پہلا جو دہا تھا وہ رحمت کا تھا۔ خدا کی رحمت کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں رکھا تھا، جس کے اندر خدا کی رحمت اور خدا کی کرم اور لطف و عنایت کا تذکرہ ہم نے اس کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب اس کے اندر مغفرت کا دہا ہے، اور مغفرت جو ہے بخشش طلب کرنا ہے۔ جو بندہ بخشش طلب کرتا ہے، استغفار جو کرتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ استغفار کا جو تعلق ہے وہ زبان سے ہے، اور جو توبہ کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ کیونکہ کسی گناہ پر شرمندگی کا پھر اللہ کی طرف رجوع اور آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کا نام توبہ ہے۔ تو پھر رجوع کرنا یعنی کہ گناہوں سے اطاعت کی طرف اور غفلت سے ذکر کی طرف خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو دنیا میں ڈھانپ دے، پردہ ڈال دے، کسی کو اس کے گناہ کا علم نہ ہو۔ یہ خدا پروردگار عالم کی بخشش کا مطلب ہے۔ جب خدا بخشش فرماتا ہے تو اس کی مطلب اس کی وضاحت ہے۔ اب جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب آپ نے یہ فرمایا کہ گناہ کو فراموش کر دینا، یعنی کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کی جو لذت کا جو احساس جو دل میں ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ختم ہو جانا، گویا کہ وہ گناہ کو جانتا نہیں ہے۔ تو جو گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں جو لذت اس کو محسوس ہوئی، جو لذت کو جو اس نے مزہ دیا تھا، تو پھر وہ توبہ کرنے کے بعد اس کے دل سے گناہ کی وہ لذت، وہ مزہ اس کے دل سے اس طرح سے ختم ہو جائے، پھر سے وہ گناہ یاد نہ ہو۔ ناظرین، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اور اس گناہ کا تصور بھی نہیں کرنا ہے، اور اس گناہ کو کرنا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو محض خدا کی رضا کے لیے اور خوف خدا کے لیے، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے پیش نظر ہو، یعنی کہ خدا کے عذاب اور اس کے خوف کا اور اس کے حکم کی پیش نظر ہو، توبہ کی جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں توبہ کرنا ہے کہ خدا کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور خدا پروردگار عالم کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ کسی لوگوں کی تعریف اور توصیف کے لیے ہمارا یہ توبہ کرنا نہ ہو۔ توبہ ہم نے کیا ہے تو لوگ تعریف کرے، واہ واہ کرے، اسی طرح سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ خدا کے خوف سے، خدا کے عذاب سے ڈر کر، اس کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھ کر ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم گزشتہ گناہوں پر واقعی شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، جو ہمارے سے گناہ ہوئے، اور اس گناہ جب ہم ہیں اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، آئندہ ہم اس سے گناہ نہیں کریں گے۔ پھر تیسرا یہ کہتے ہیں کہ توبہ اس طرح بھی کرو کہ آپ کی ظاہری گناہ ہو، جو ظاہر گناہ تھے، اور اس طرح سے توبہ کرو جو باطنی گناہ تھے، باطنی گناہوں سے بھی آپ توبہ کرنا چاہیے، اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کریں۔
اور باطنی اور ظاہری گناہوں سے بھی اجتناب کرے اور بچنا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ بڑے ہی پکے اور مضبوط ارادے سے آئندہ کوئی گناہ نہ کرے، آئندہ پختہ یقین کرے، عزم و ارادہ اور پکے ارادے کے ساتھ آئندہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ تو توبہ کی کیفیت کا اثر گناہ کرنے کا عزم اور صحیح ہونا چاہیے۔ توبہ کرنے والا اپنی بلوغ کی ابتدا سے توبہ کرنے کا ہوتا ہے، پورے عرصے جزا تک دیکھے تو جو اس سے جو گناہ ہوئے اس گناہوں سے وہ توبہ کرنا چاہیے۔ اگر نمازیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو ان نمازوں کی قضا کرنا یہ توبہ ہے، اور روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو ان کی قضا کرنا یہ توبہ ہے۔ جو حج استطاعت آپ پر حج فرض تھا، مال تھا تو آپ نے حج نہیں کیا تو اس کو حج ادا کرنا یہ توبہ ہے۔ جو آپ نے حقوق اللہ کو جو چھوڑ دیا ہے تو ان کو ادا کرنے کا نام توبہ ہے۔ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نے گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑ دیے ہیں، روزہ چھوڑ دیے ہیں، حج چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ پیسہ رہنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیا ہے، تو پھر اس کے بعد آ کر یہ لوگ جیسو استغفار توبہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ بلکہ توبہ کا صحیح اور حقیقی مطلب یہی ہوتا ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے جو حقوق یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو نیک عمل، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تم پر لازم تھے، جو ضروری ہوئے تھے، تو تم نے استطاعت ہونے کے بعد بھی حج اور زکوٰۃ نہیں دیا، نماز روزہ تم پر فرض تھے، تم نے اس کو ادا نہیں کیا، تو یہ قضا کرنے کا نام توبہ ہے۔ تو لہٰذا اچھی طرح سے ہم کو ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ مغفرت کا مطلب، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ گئے اس کے بعد استغفار پڑھ لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کر لیا، پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ جو حقوق اللہ ہے، جو حقوق العباد ہے، لوگوں کو تکلیف دیا، لوگوں کا مال کھایا، کسی کو ظلم و ستم کیا، کسی کو تکلیف پہنچایا، کسی کو مارا ہے اور کسی کو نازیبہ الفاظ کیے ہیں، تو ان سے معافی چاہیں اور ان سے درگزر کرے اور ان کو راضی کر لے۔ جن کا مال کھایا ہے ان کے مال کو واپس دے دے، جن کا حقوق تلفی کی ہے ان کے حقوق کو پورا ادا کرنے کا نام اسی طرح سے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو راضی کر لیا، جس کے مال کو واپس کر دیا، جس کے وہ معاف کر دیا، اور جس کو جو ہے خوش کر دیا۔ یہ تمام حقوق العباد ہے جو بندوں کے آپس میں، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، احباب کے، بیویوں کے، بچوں کے، یہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ ان کے جو حقوق نے تم نے مارا ہے، تم نے ان سے چھینا ہے، جن کے مال کھایا ہے، تو ان کو واپس کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کے حق کو ادا کرنے کا نام توبہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ توبہ کا یہی مطلب ہے۔ حقوق اللہ جو ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو تم چھوڑ دیا تھا، اس کو ادا کریں، قضا کریں، اور جو نہیں تم نے ادا کیا ہے تو پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر تمہارا توبہ استغفار کرنا یہ بے فیض ہے۔ تو لہٰذا توبہ کا طریقہ جو صحیح مطلب صحیح معنوں میں جو ہوتا ہے اس کو جانیں اور اس کو پہچانیں اور اسی طرح سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کے دہا میں عشرے میں ہم کو مغفرت طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے، اور یہ مغفرت جو طلب کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا نوید ہے اور کیا کیا خوشخبریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہم آپ کے ساتھ تھے ایک محفل میں بیٹھ کر ہم نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کلمات ہیں؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ کلمات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ کر سرکار بھی موجود ہوتے، صحابہ کرام موجود ہوتے، اور ان کلمات کو دہرایا جاتا، اور گنتی شمار کرتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں یہ 100 مرتبہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ دعا، یہ کلمات کو ادا کریں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آپ توبہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعید بن ابو موسیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو 70 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانی کائنات ہے، معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، جو گناہوں سے دور ہے اور جن کے وجود پاک میں اللہ نے گناہوں کو رکھا ہی نہیں ہے۔ نیکیاں آپ سے سرزد، یعنی کہ نیکیاں سرزد ہوتی ہے، نیکیاں ظاہر ہوتی ہے۔ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوتا ہے۔ وہ کریم اور ایسی ذات ہے جس ذات کے صدقے تو فعل سے ہم وسیلہ پیش کر کے جب بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت، ہماری بخشش فرماتا ہے۔ اور وہ ایسی کریم ذات ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کا نام پاک بارگاہ رب العزت میں وسیلہ لے کر پیش کیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا تھا۔ وہ ایسی کریم ذات ہے، رحمت للعالمین ذات ہے، وہ معصوم ہے، لیکن معصوم ہونے کے بعد جن کے وجود مبارک میں اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، سوائے نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے بعد بھی، معصوم ہونے کے بعد بھی، جن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے سوائے نیکیوں کے، تو پھر وہ کریم ذات جو ہے 70 مرتبہ 100 مرتبہ دل میں استغفار، خدا سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم مغفرت بھی طلب کرتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو، گناہ بھی ہو جائے تو بخشش بھی طلب کرو، توبہ بھی کرو، اگر گناہ نہ بھی ہو تو استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ یعنی کہ سرکار اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم استغفار بھی کرو، مغفرت بھی طلب کرو اور توبہ بھی کرو۔ تو سرکار جب بھی جو کام کرتے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس کریم ذات ہے، وہ تو معصوم ہے، تو جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا اور گناہ کا مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے، صرف اللہ نے نیکیوں کو رکھا ہے۔ تو وہ کریم ذات ہے جن کے طفیل اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے 2 امن اور پناہ ہے، ایک تو اڑ گئی اور دوسری باقی ہے۔ جو اڑ گئی وہ امن اور پناہ گاہ وہ کون ہے؟ وہ سرکار کی ذات ہے، جو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ کفار مکہ جو آپ سے عذاب طلب کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں موجود ہے، تو پھر ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں؟ تو سرکار کی ذات بابرکت وسیلہ ہے ہمارے لیے، جن کے طفیل اللہ رب العزت نے عذاب کو نازل کرنا روک دیا ہے۔ تو وہ ایسی کریم ذات ہے جو امن والی اور پناہ والی ذات ہے، جن کے طفیل، جن کے ہونے سے عذاب رک گیا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے تا قیامت تک، وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفار کرتے رہو، خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کرتے رہو، بشرطے کہ آپ وہ صحیح معنوں میں توبہ اسی طرح سے کریں جو پچھلے میں نے آپ کو جو ترتیب بتایا ہے، جو اصول بتایا، اسی طرح سے آپ توبہ کریں، انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی
زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے اپنی زبان سخت استعمال کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا تھا. لیکن یہ رویہ میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرو، روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو. تو دیکھو آپ کہ زبان بشری ہے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے. انسان کے اندر غصہ اور نرمی دونوں بھی موجود ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کچھ نکل جائے، کبھی ہو سکتا ہے کہ غصے کے انداز میں ہم نے کسی کو بول دیا ہے، ہماری زبان زیادہ سخت ہو گئی کسی کے لیے. لیکن ہمیں چاہیے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کریں، خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری اس سختی کے ساتھ ہم نے جو زبان کو استعمال کیا تھا، اللہ درگزر فرما دے گا، بخشش فرما دے گا. تو یہ ہے ہمیں چاہیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال کے صحیفے میں زیادہ استغفار ہے، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں زیادہ تر استغفار توبہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو ہمیں چاہیے، یہ مغفرت کا دہا ہے اور اس کے اندر مغفرت طلب کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لے گا اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے آسانی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. واقعی ہم سوچتے ہیں کہ ایسے علاقے میں، ایسی جگہوں پر بھی ہم چلے جاتے ہیں، ایسے مقامات پر ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں جنگل ہو، پہاڑی علاقہ ہو، بہت دور دور تک ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا خود مشاہدہ ہے کہ ہم نے کئی دور دور تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کس طرح سے رزق کا انتظام فرمایا ہے بندے کے لیے، اور کیسے رزق ہمیں پہنچ رہا ہے. وہ کریم ذات ہے. جب ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہر غم سے نجات بھی دیتا ہے، تنگی سے آسانی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. بشرطے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ کریں، مغفرت طلب کریں. انشاءاللہ العزیز یہ کریم اور یہ خوشخبریاں ہمیں عنایت ہوگی، یہ کرم بھی ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو انہیں خوشخبری نصیب ہو، جب وہ برائی کرے تو وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. تو جو نیک لوگ جو نیکی کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو خوشخبری ہے ان میں کر دیں، اور جو برائی کرتے ہیں برائی کرنے کے بعد پھر مغفرت طلب کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ اچھی خوشخبری بتائی جا رہی ہے. برائی اگر ہو جائے، برائی ہے، شیطان دشمن ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نفس ہے، نفس امارہ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، برائی اگر ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ فوراً توبہ کر لیا کریں. انشاءاللہ العزیز توبہ سے ہماری برائی ختم ہو جائے گی، اور اس انداز کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو نیکی کرتے ہیں، جو خوشخبری ہو ان کے لیے، جو نیکی کرتے ہیں اور خوشخبری ان کی نصیب ہوتی ہے، اور جو برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ پسند، یہ دعا میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ان لوگوں میں شامل فرماتے ہیں ہم کو بھی اللہ. تو لہٰذا مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کے دہا میں ہمیں مغفرت طلب کریں، اللہ سے بخشش چاہیں، ہمارے لیے بخشش چاہیں، اور دیگر اور عزیز و قریب رشتہ داروں کے لیے بخشش چاہیں، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں مغفرت اور توبہ کی تفصیل اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام عزیز و اقارب، اعزاء، دوست، احباب، تمام لوگوں کی مغفرت فرما.